یہ شام کی جماعت النصرہ ہے، یہ شام کی جبہت النصرہ ہے جس نے اعلان کر دیا ہے ہمارے بچے اپنے جسموں کی کھال ادھڑنا برداشت کریں گے لیکن ہم دمشق کو فتح کر کے رہیں گے، اس لیے کہ دمشق انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسلام کا قلعہ بننے والا ہے۔ ہاں ہاں، وہی امام مہدی جو ہمارے امیر ہوں گے وہ دمشق میں جا کر کے پناہ لیں گے۔ ہاں ہاں، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دمشق کے کنارے پر، سفید کنارے پر تشریف لانے والے۔ شہادتیں ہمارا حوصلہ نہیں توڑتی، ہمتیں نہیں توڑتی۔ آگے بڑھو ہندوستان کے مسلمانوں، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی ہندوستان میں جب ہندوستان اور سارا سندھ تک ہوا کرتا تھا، سری لنکا سے آنے والے ایک قافلے کو جس میں کچھ عورتیں تھیں، چند ڈاکوؤں نے گرفتار کیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ایک بہن نے خط لکھا، خط یہ کہا کہ حجاج بن یوسف کو بصرہ کی کوفہ کی سرزمین پہ دے دینا۔ ایک نوجوان بھائی اس خط کو لے کر کوفہ پہنچا اور اس نے حجاج بن یوسف کو دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اے حجاج، تیری کچھ بہنوں کو راجہ داہر نے گرفتار کر لیا ہے، سندھ کی سرزمین پر ہم قید میں ہیں، ہماری نظریں سورج کے طلوع ہوتے ہی تیرے گھوڑے کی ٹاپوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ حجاج بن یوسف کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لشکر روانہ کر دیا اور لشکر روانہ کر کے یہ کہا، بہنیں جہاں ہیں ان جیل کے دروازوں تک پہنچ جانا، انہیں نکال کے باہر لانا ہے۔ شکست پر شکست ہوتی رہی، بلاخر جب کمانڈران فیل ہو گئے تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو جو 17 سال کا نوجوان تھا یہ کہہ کر بھیجا، تو اسلام کی آبرو ہے، تو اسلام کی عزت ہے، تو میرے ترکش کا آخری تیر ہے، تیری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان محمد بن قاسم تشریف لائے، عمر 17 سال کی ہے، جیل کے تالے توڑ کر اندر داخل ہوئے، ماؤں کے قدموں میں سر رکھا، بہنوں کے آنچل میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے یہ کہا، او بہنوں، محمد کے غلام موجود ہے، رسول اللہ کے دیوانے موجود ہے، جب میرا نبی بنو قینقاع کا گھیراؤ کر سکتا ہے تو اس کے دیوانے ہند کی سرزمین پر کیوں نہیں آ سکتے؟ محمد بن قاسم کے قدم اسلام کی برکت بھی لے کر آئے اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آزادی کا پیغام بھی لے کر توڑ دو یہ شارے شراب کے جام، بند کر دو ان تمام بانسریوں کو جن کو نوجوانوں آپ نے کر رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑو، اٹھو اور جا کر کے سسکتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ اپنی حفاظت خود کرو۔ کسی شاعر نے کہا، شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے، بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے۔ اللہ یہ کہتا ہے کرو اپنی حفاظت، بزدل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے، اس لیے اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ تم سوچو کہ محمد اعظم خان رامپور سے تشریف لائیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے؟ ماں نہیں، یہ مسلمانوں کے چوکیدار نہیں، یہ غدار ہیں۔ جب تک آپ اپنی حفاظت خود نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا انتظار نہیں دیکھا، بدر کے میدان میں نکلے 313 کو لے کر، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، صرف 6 تلواریں تھیں، 8 سریں تھیں، محبت اور معاذ جیسے معصوم بچے تھے، افرا جیسی ایک ماں تھی۔ 313 1000 کے مقابلے پر نکلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے 6 تلواریں کیا کر سکتی تھی؟ 8 سر ہیں، صرف 8 سروں کی حفاظت کر سکتی تھی، 2 گھوڑے صرف 2 آدمیوں کو سوار کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دیکھا کہ میرا لشکر ابو جہل کے لشکر میں گھر چکا ہے، میرا محبوب شیطان کے گھیرے میں اس کے لشکر کی زد میں آ چکا ہے، تو حضرت جبرائیل سے کہا، او جبرائیل تیری طاقت کس دن کام آئے گی؟ تیرا گھوڑا کس دن کام آئے گا؟ او فرشتوں تمہارے ہتھیار کس دن کام آئیں گے؟ بدر کے میدان میں اترو اور میرے صحابہ کی حفاظت کے لیے پہنچو۔ فرشتے بدر میں آئے اور 1000 کے قدم اکھڑ گئے، 70 قتل ہوئے اور 70 کی مشکیں مانی۔ علامہ اقبال پکار کر گئے،
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ پیر ذوالفقار نے لکھا ہے کہ جو فرشتے بدر میں آئے تھے ابھی تک آسمان پہ واپس نہیں گئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ جہاں کہیں ہمیں بدر کا سما مل جائے، جہاں کہیں ہمیں 313 بدر جیسے مل جائیں، ہم ان کی مدد کے لیے جائیں گے۔ یہ سما جہاں چاہو تم پیدا کرو، تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی لیڈر کو آواز دینے کی۔ آواز کسے دو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دو۔ ہمارا اللہ گونگا اور بہرا نہیں ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے ہو رہا ہے۔ دنیا دو لکیروں میں بٹ چکی ہے، دو خیموں میں بٹ چکی ہے۔ دجال آنے کے لیے اپنے پر پھڑا رہا ہے۔ امت مسلمہ کے قتل عام کے لیے اس نے تیاریاں کر لی ہیں۔ یاد رکھو یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی تاریخ یاد کیوں نہیں کرتے کہ اس کے بیٹوں کے سر کاٹ کر طباق میں بہادر شاہ ظفر کو پیش کیے گئے تو بہادر شاہ ظفر نے آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، ہچکیاں نہیں لی، سسکیاں نہیں لی، بلکہ کھڑا ہو کر کرسی سے یہ کہتا ہے شاباش مبارک ہو تیموری شہزادے، میدان جنگ سے اسی طرح واپس پڑ گئے۔ ضرورت ہے آج اپنی غیرت کو بیدار کرنے کی، ضرورت ہے آج اپنی حمیت کو بیدار کرنے کی، ورنہ وہی ہوگا کہ غلام قادر روہیلا اسی دلی کے لال قلعے میں مغلوں کے دربار میں گیا، مغل بادشاہ کی ان کی بیویوں کے سامنے آنکھیں نکالی، قتل کیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد ان کی بیویوں کو کہا میرے سامنے ڈانس کرو، ناچو۔ انہوں نے ناچنا شروع کیا۔ اچانک اس غلام قادر روہیلا نے ایک ڈھونگ کیا، لیٹ گیا، خنجر پھینک دیا، خراٹے لینے لگا۔ وہ اسی طرح عورتیں ناچ رہی ہیں۔ اس کے بعد اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے یہ کہا ارے سپاہیوں کو نیند کہاں آتی ہے؟ میں نے تو یہ دیکھنا چاہا تھا کہ اتنی عورتیں ہیں کہ اگر یہ اپنے شوہر اور اپنے لوگوں کا انتقام لینا چاہتی تو میرے ہی خنجر سے میرا گلا کاٹ دیتی، میرا قتل کر دیتی۔ مگر آج معلوم یہ ہوا کہ تمہاری غیرت مٹ چکی ہے، تمہاری حمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسی وقت اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے حمیت نام تھا جس کا کئی تیمور کے گھر سے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، کل مولانا شمیم صاحب نے مدینہ مسجد میں نماز جمعہ میں یہ بات بتائی، دل ہل گئے۔ مظفر نگر کے قریب 30 شخص بیک وقت آرا مشین سے چیر کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور ایک نے بھی اف نہیں کیا۔ ہمیں علی میاں کی وہ بات یاد آئی کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو ان کی بزدلی و بغیرتی کا یہ عالم ہوا کہ ایک تاتاری عورت یہ کہہ کر جاتی کہ میں اپنا خنجر بھول آئی ہوں، میں اپنی کٹار چھوڑ آئی ہوں، تم 300 کے 300 یہیں کھڑے رہنا تاکہ میں تمہیں ذبح کر سکوں۔ نہ وہ بھاگے، نہ انہوں نے ہچکیاں لی، بلکہ جب بلی کی کبوتر پہ حملہ کرتی ہے تو وہ آنکھ بند کر لیتا ہے، اس طرح آنکھیں بند کرنی۔ جب طوفان آتا ہے تو شتر مور اپنے منہ کو ریت میں چھپا لیتا ہے، اس طرح وہ کھڑے رہے۔ ایک تاتاری عورت نے 300 مسلمانوں کا قتل کیا اور اسی طرح وہ قتل ہوتے رہے۔ اس دن سے ہم کانپتے ہیں، اس تصور سے ہمیں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں آؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اپنی آبرو اور اپنی غیرت کی فکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجتماعی طور پر دعا کرو، اور ساتھ ہی یہ کوشش کرو کہ صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ ٹوپیوں کو دیکھ کر اپنے اندازے مت لگاؤ، پجاموں کو دیکھ کر اندازے مت لگاؤ۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے فرقے مت بناؤ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں
اس مظفر نگر، شاملی، باغپت، کاندھلا، ان تمام علاقوں میں جن کی جانیں گئیں اور جن کو قتل کیا گیا، جو آبروئیں لوٹی، اور جو بہنیں اور بیٹیاں آج بھی نہ جانے کہاں ہیں، کیا ان میں تفریق کی گئی؟ ان سے یہ پوچھا گیا تم یہ بتاؤ تم دیوبندی ہو یا بریلوی؟ تم یہ بتاؤ تم جماعت اسلامی کی ہو یا اہل حدیث ہو؟ تم ناک پہ ہاتھ باندھتے ہو یا سینے پر ہاتھ باندھتے ہو؟ تم زور سے آمین کہتے ہو یا چپکے سے آمین کہتے ہو؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو یا فاتحہ نہیں پڑھتے ہو؟ کچھ نہیں پوچھا گیا، صرف اتنا جانا گیا کہ ان کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ان کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے میں بانٹ دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے سینے پر ہاتھ باندھے تو تو اسلام سے خارج ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے اگر ناف پہ ہاتھ باندھے تو تو اسلام سے خارج ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو نے تحیات میں انگلی اس طرح اٹھاتا رہا تو تیری انگلی کو ہم کاٹیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان شہداء نے جا کر کہا ہوگا ہم آخر کیا کریں؟ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم مسلمان تھے، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے اپنے لیڈروں پر اعتماد کیا تھا، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تسلیم کیا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم آج کیا ہے، فلسطین کے معصوم بچے جب ان پر اسرائیلی ظلم اور ستم کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ سلفی ہے یا حنفی ہے، یہ شافعی ہے یا احمدی ہے، یہ مالکی ہے یا حنبلی ہے۔ معصوم پکارتا ہے او لوگوں مجھے تو نہیں معلوم مولانا شفیع تھانوی کہاں پیدا ہوئے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ احمد رضا خان کا وطن کون سا تھا، مجھے نہیں پتا حافظ ثناء اللہ امرتسری کون ہے، میں تو فلسطین میں پیدا ہوا ہوں، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ بیت المقدس میرا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ آج 13 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہے، آج عورتیں قیدوں میں ہیں۔ پاکستان کی ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ نے 87 سال کی سزا سنائی ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 87 سال کی سزا اس ڈاکٹر کو سنائی گئی ہے، لیکن ہم اس عافیہ بہن کا نہ پیغام سنا پاتے ہیں نہ خط سنا پاتے ہیں۔ میرا نبی ایک عورت کے صرف دوپٹے کے اترنے پر بنو قینقاع کو مدینے سے نکال باہر کرتا ہے۔ معتصم باللہ ایک عورت کے تھپڑ لگنے پر ساری دنیا کے ابلک گھوڑے جمع کر لیتا ہے، اس عیسائی کو گرفتار کرتا ہے، اس کے ماتھے پر اس عورت سے تھپڑ لگا کر یہ کہتا ہے یاد رکھنا عباسی خلیفہ معتصم باللہ بغداد میں رہتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی عیسائی کو جرأت نہیں ہو سکتی